بھاگوت گیتا کے اندر کہا گیا ایشورا سروبھوتانام ایشورا سروبھوتانام ہردش ارجون تشٹھتی بھرانیم سروبھوتانی ینتراروڈانی مایا کہ ایک پربھو جو ہر ایک انسان کے دل میں نواس کرتا ہے رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا ہے، کوئی چندہ نہیں مانگا، جتنا زور سے سلام کیا ہے آواز آنی چاہیے۔ ہمارے نقیب صاحب بڑے زبردست نقابت کر رہے ہیں اور کئی جگہ سننے کو ملا ہے، اور اپنی آواز کے اندر جادو رکھتے ہیں۔ میں تفصیل کروں گا بعد میں، لیکن سلام کیا ہے آواز آنی چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی بھی لگ رہا ہے پیچھے والے جاگے نہیں ہیں۔ میں نے سلام کیا ہے السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا هريرة إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان ذلك سوى فهو فضل صدق الله العظيم أسماء اللام إلا متربرون دبيان دتا إلا اللي برون راجا كون ردودا هي متر إلا ما إلا اللي إلا برون مستترشكاما هو تار بندر هو تار مندر مها سنندرها اللو رسول محمد رک برسیو اللہ علامہ پریترانا یا سادھونام विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने
سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخموں کا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے زخموں کا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تخت و قیصری اتیار دارائی جس دور پہ نازا دنیا تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا دنیا تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگا یا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آزاد تو اب بھی ہوتی گئے آزاد تو اب بھی ہوتی گئے مسجد کی فضا میں انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے ماشاءاللہ یہاں پر داعش پر ہمارے محترم و معظم و مکرم علماء کرام اور اس محفل میں بیٹھے ہمارے تمام بھائی اور پردہ نشین ماں اور بہنوں یہ جلسہ دستار بنتی ہے میں چاہوں گا کہ کچھ وقت ہر چیز پر تھوڑی روشنی ڈال دی جائے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں تاکہ سننے میں آپ کو اچھا لگے اور سنیں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے گیٹ پہ بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے نقیب صاحب بھی کہہ رہے تھے میں بڑے ادب کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے معزز علماء کرام آپ کے دیدار کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ ہی جب پیچھے رہیں گے تو پھر دیدار کیسے ہوگا میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیں میرے محترم اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہم سب کا مالک اللہ ہے ہم سب کا خالق اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمام زمین و آسمان کو پیدا کیا تمام چرند و درند جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا میرے محترم اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں وہ کسی سے نہ جنا گیا وہ سب سے اعلیٰ ہے میرے محترم آپ کو میں شلوک کے ذریعہ بھی اور بھاگوت گیتا اور اسی طریقے سے جو دھارمک پستکیں ہیں آج پورے ہندوستان کے اندر جو ایک وبا پھیلی ہوئی
ملک ہندوستان کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ مسلمان بے چینی کے شکار ہیں، مسلمان اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ میرے محترم، یہ حالات کچھ بھی نہیں ہے، حالات آئیں گے، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس دین کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں آئے، ہمیں اس دین کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان موبائل کا مطالعہ تو کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا۔ میرا محترم، سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا۔ آپ کو سیرت کی ضرورت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو سیرت نبی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ میرا محترم، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ کون آخری نبی ہے؟ اور آخری پیغام لے کر کے اس دنیا میں آئے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف قرآن کے اندر نہیں بلکہ ویدوں کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے اور اسپشٹ طور پہ ملتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں آپ کو کلکی اوتار کہا گیا، کہیں آپ کو رشی کہا گیا، اور 24 رشیوں کے نام ویدوں کے اندر آئے۔ میں نے منتر نمبر 1 پڑھا ہے اور 2 پڑھا ہے، 3 پڑھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرا محترم، اس کے اندر بتلایا گیا کہ پورے پرتھوی کا مالک ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی پوری پرتھوی کو گھما رہا ہے۔ بھاگوت گیتا کے اندر جب ہم بھاگوت گیتا کھولتے ہیں تو بھاگوت گیتا کے اندر کچھ مجھے اس طریقے سے ملتا ہے۔ شلوک آپ اٹھائیے اور شلوک نمبر 18 کو پڑھیے۔ کیا ملتا ہے اس شلوک کے اندر؟ جب آپ اس کو گرہن کریں گے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، میرے ہندو بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، یا میری آواز ان تک جا رہی ہے تو آپ بھی اس منتر کو پڑھیے اور پڑھ کر کے بار بار اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ میرا محترم، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ نبی کون ہے اور تذکرہ کس طریقے سے آیا ہے۔ میں اسی طریقے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ بھاگوت گیتا کے اندر کہا گیا، ایشورا سرو بھوتانام، ایشورا سرو بھوتانام، ہردش ارجون تشٹھتی بھرانیم سرو بھوتانی ینترا انسان کے دل میں نواس کرتا ہے، رہتا ہے۔ میرے محترم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ میں دلوں کی باتوں کو، بھیدوں کو جانتا ہوں۔ جب ہم نے اس بھید کے منتروں کو پڑھا اور قرآن کی آیتوں کو پڑھا تو پتا چلا کہ الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن میرے محترم معنی و مفہوم کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہی جس کو ہم خدا کہتے ہیں، وہی جس کو ہم گاڈ کہتے ہیں، وہی جس کو ہم ایشور کہتے ہیں، وہی جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، میرے محترم اسی کو ویدوں کے اندر ایشور کہا گیا۔ ایشورا سرو بھوتانام ہردش ارجون تشٹھتی بھرانیم سرو بھوتانی ینترا روڈانی مایا۔ آگے بتایا، تمیو شرنم گچھ سرو بھاوے بھارتا دھانم درسیا آتمانم۔ اور منتر کے اندر یہ کہا گیا، دہی دھرمسیا گلاتی بھاتا دھانم دھرمسیا تدارمانم سرجامیم، کہ جب دین کے اندر کمی ہونے لگتی ہے، گراوٹ ہونے لگتی ہے، تو ایشور اپنے اوتار کو، اپنے نیک بندے کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے، ان کو سدھارنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اور یہ سلسلہ میرے محترم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو صحیح بات بتانے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ میرے محترم یہی علماء ہوں گے جو آپ کو دین کی صحیح رہنمائی کریں گے اور آپ کو دین کی کتابیں پڑھائیں گے، دین کی باتیں بتلائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام
جتنا دباؤ اتنا ہی ابھرے گا۔ میرا محترم، جن لوگوں کے نظریہ غلط ہے میں اس پر بھی بات کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ میرا محترم، میں آپ کو لیے چلتا ہوں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میرا محترم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کس طریقے سے آپ کے ناموں کو سجایا ہے اور کس طریقے سے آپ کے ناموں کو یاد کیا گیا ہے۔ امی عائشہ سے صحابہ نے عرض کیا کہ امی عائشہ نبی کی سیرت بیان کیجئے۔ امی عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا ہاں ہاں قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا کہا؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کہ قرآن کو کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر میرے نبی کا حسن و جمال بکھرا پڑا۔ میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو میرے نبی کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو نبی کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے اگر چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، اگر دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، اگر سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، اگر آپ کی ہاتھوں کی